الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ قابل احترام ذمہ داران مسجد، محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور قابل احترام میری ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے کہ ہم سب ایک دینی مجلس میں جمع ہیں۔ یہاں جمع ہونا، بیٹھنا، سننا، سنانا واللہ ایک بہت عظیم نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ نعمت ہر کسی کو دیتے نہیں۔ جس کے ساتھ اللہ کی توفیق شامل حال ہو، ایسے موفق بندے کو اس مجلس میں حاضری ملتی ہے، تو لہٰذا ہم رب کا شکر بجا لاتے ہیں کہ محض اس کی توفیق سے مجھے اور آپ کو حاضری کا یہ موقع ملا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس پروگرام کو قبول فرمائے، میرے اور آپ کے میزان حسنات میں شامل فرمائے۔ محترم حضرات و خواتین، جیسا کہ ہم اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں، بلکہ بڑی شدت سے انتظار کر رہے ہیں، ابھی چند دن باقی ہیں، چند گھنٹے باقی ہیں، رمضان میں ہم بإذن اللہ داخل ہو جائیں گے۔ رمضان کی سعادتوں، رحمتوں اور برکتوں سے پروردگار ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے کی جیسے قدر کرنی چاہیے ویسے قدر کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب۔ دوستو، یہ بات ہم جانتے ہیں، رمضان کا مہینہ روزوں سے پہچانا جاتا ہے۔ رمضان نام ہے روزوں کا۔ اللہ تبارک و تعالی کو اس مہینے میں جو سب سے زیادہ پسندیدہ عبادت ہے وہ روزہ ہے، لہٰذا اس عظیم عبادت پر کچھ باتیں، کچھ مسائل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ہم بیان کریں گے۔ ویسے رمضان عبادات کا مہینہ ہے۔ عبادات میں اللہ کو بہت ہی زیادہ پسندیدہ عبادت اس مہینے میں، رمضان کے مہینے میں روزوں کا اہتمام ہے۔ اسی لیے آپ دیکھ لیجئے، روزوں کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے روزے دار بندوں کے لیے جنت میں ایک دروازہ خاص کر رکھا ہے۔ جنت کے 8 دروازے ہیں اور 8 دروازوں کے الگ الگ نام احادیث میں بیان کیے گئے۔ یہ باب الصلاۃ، یہ باب الصدقہ، یہ باب الجہاد، باب بر الوالدین، باب الکاظمین بالغیظ والعافین عن الناس۔ تو سبحان اللہ، ان الگ الگ دروازوں کے نام احادیث میں بتائے گئے۔ ان میں سے 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ باب الریان ہے، اور جس کے متعلق اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان فی الجنت بابا یقال له الریان۔ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ بے شک جنت میں ایک دروازہ ہے، اس کو الریان کہا جاتا ہے۔ یدخل منہ الصائمون، اس دروازے سے صرف روزے دار داخل ہوں گے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہوگا، این الصائمون، این الصائمون۔ پورے حشر کے میدان میں پوری انسانیت وہاں ہوگی، آدم علیہ السلام سے لے کر اس دنیا میں اور دھرتی پر آنے والا آخری انسان وہاں کھڑا ہوگا، پوری انسانیت وہاں ہوگی، اور اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا، روزے دار کہاں ہیں، روزے دار کہاں ہیں۔ اللہ کی طرف سے احترام ہوگا، تکریم ہوگی، عزت ہوگی، ویلکم کیا جائے گا روزے دار بندوں کا اللہ کی جانب سے فرشتوں کے ذریعے۔ اللہ ان خوش نصیب بندوں اور بندیوں میں ہم سب کو شامل فرمائے۔
اللہ اکبر، کیا ہی خوش نصیبی ہے، یہ کیا ہی خوش بختی ہے۔ اللہ تعالیٰ روزے دار کو یہ انعام عطا کریں گے کہ بار بار ہم سنتے ہیں روزہ رکھتے ہوئے اس تصور سے نہیں روزہ رکھنا، الریان سے ہمیں بلایا جائے گا، الریان سے میرا اور آپ کا نام پکارا جائے گا، انشاءاللہ اس نیت سے روزہ رکھا کیجئے گا۔ اور روزے کے بارے میں ہم جانتے نا ایک اور بات جو حدیث قدسی ہے، اللہ کے نبی اگر اللہ سے کوئی بات روایت کریں تو حدیث قدسی کہتے ہیں، صحابہ اگر اللہ کے نبی سے بیان کریں تو وہ عام حدیث ہے، اگر اللہ کے نبی اللہ سے روایت کریں تو وہ حدیث قدسی ہے۔ تو حدیث قدسی میں اللہ کے نبی نے فرمایا قال رسول اللہ قال اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے، صحیح بخاری مسلم کی حدیث سے، الصوم لی وانا اجزی بہ، بندہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے اور میں ہی اس کا بھرپور بدلہ دوں گا۔ اللہ اکبر، بدلہ دینے والا کون؟ ثواب دینے والا کون؟ اللہ ہے۔ اللہ اپنی شان اور جلال کے مطابق اپنے روزے دار بندے کو نوازے گا، ہر اجر کی، ہر عبادت کا اجر، ہر عبادت کی سبحان اللہ جو نیکی ہے وہ بتا دی گئی کہ آپ کو اس عبادت کی کتنی نیکی اور کتنا ثواب اور اجر ملے گا۔ سبحان اللہ، روزے کا اجر، روزے کی نیکی اللہ نے اپنے پاس اس نے رکھی ہے، اللہ اپنی شان اور ہمارے اخلاص کے مطابق دے گا، ہمارا جیسا اخلاص ہوگا اس کے مطابق اللہ تعالیٰ اس روزے کا بدلہ عطا فرمائیں گے۔ لہذا اللہ کے بندو، رمضان کا مہینہ روزوں سے پہچانا جاتا ہے، اللہ کی خاطر روزہ رکھیں۔ بعض اللہ کے بندے برسوں سے روزہ رکھتے نہیں، ڈر ہوتا ہے مولانا روزہ رکھنے سے دبلا ہو جاؤں گا، روزہ رکھنے سے کمزور پڑ جاؤں گا، روزہ رکھنے سے میں اپنا جاب نہیں کر پاؤں گا، روزہ رکھنے سے میرے اندر کی جو بیماری بڑھ جائے گی۔ اللہ کے بندو یاد رکھنا، عبادت سے مجھے اور آپ کو ایک طاقت ملتی ہے، ایک روحانی غذا ملتی ہے۔ کتنے اللہ کے بندے ہیں جن کو کھڑے ہو کر نماز پڑھنا نہیں آتا تھا، جن کو سجدہ کرنا نہیں آتا تھا، عمرہ گئے، حج گئے اور وہ روحانی طاقت لے کر واپس آئے کہ عمرہ اور حج کے بعد اللہ اکبر نماز پڑھنا، قیام کرنا، سجدہ کرنا ان کے لیے آسان ہو گیا۔ عبادت سے انسان کو تقویت ملتی ہے، ڈرنا نہیں، گھبرانا نہیں۔ بہت سارے اللہ کے بندے ڈر اور گھبرا کر پریشان ہو جاتے۔ فاسٹنگ کا مطلب، روزے کا مطلب سمجھتے کہ آپ کو پریشان کرنا، اللہ کی قسم نہیں، بلکہ جسمانی کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے۔ ڈاکٹرز بھی کہتے ہیں سال میں ایک مرتبہ اگر آپ صبح سے شام تک بھوک اور پیاس کی حالت میں رہے تو جسمانی سبحان اللہ نظام کا ایک توازن ہوتا ہے۔ ہم ڈاکٹرز کی وجہ سے روزہ نہیں رکھیں گے، اللہ کا حکم ہے اس لیے ہم روزہ رکھیں گے۔ رکھیں اللہ کے بندو، اب تک رکھتے نہیں تھے نا، اس سال تہیہ کرو، کیا پتا کہ اس کے بعد ہمیں موقع ملے کہ نہ ملے۔ الوداعی رمضان سمجھ کر اس رمضان کو گزارنا، کیا پتا کہ 2026 میں 2027 میں پھر دوبارہ ہمیں ایسے مواقع ملے۔ کتنے اللہ کے بندے جو پچھلے رمضان ہمارے ساتھ تھے، سحری میں تھے، افطاری میں تھے، تراویح میں تھے، لیکن اس سال اللہ کو پیارے ہو گئے، موت آئی، انہوں نے لبیک کہہ دیا، چل بسے۔ موقع ہے اللہ کے بندو، ہمت رکھے، اللہ کی مدد آئے گی انشاءاللہ۔ ہمت رکھیں، اللہ کی مدد ضرور آئے گی۔ روزہ اللہ اپنے بندوں کو عاجز کرنے کے لیے نہیں، آپ کو اور اونچا اٹھانے کے لیے اس نے اس عبادت کو فرض کیا ہے۔ لہذا خوشی بخوشی اللہ کو راضی کرنا۔ اللہ اکبر، رمضان سے یہی تربیت ہوتی ہے نا، رمضان سے یہی تربیت ہوتی ہے۔ کوئی نہیں جانتا کہ ہم روزے سے ہیں، آپ روزے سے، رب جانتا ہے کہ ہم روزے سے ہیں، ہم روزے سے ہیں کہ یا نہیں، رب جانتا ہے۔ اس لیے اللہ کے بندو، روزہ بڑی عظیم عبادت ہے، اور عبادت ایسی
جو آپ کو بہت ساری برائیوں سے بچائے گی انشاءاللہ، بہت ساری نیکیوں کا آپ کو پابند بنائے گی۔ روزے دار بندہ نیکیوں کا پابند ہوتا ہے، خواہشات پہ کنٹرول کرنا سیکھتا ہے، اپنے دل کو سنوارتا ہے، اپنی تنہائی کو بہتر بناتا ہے، اپنا مستقبل وہ روشن کرتا ہے، اس کا ذہن روشن ہوتا ہے، اس کا دماغ روشن ہوتا ہے۔ اللہ نے روزے میں وہ طاقت رکھی ہے، اللہ نے روزے میں وہ پاور رکھا ہے۔ اسی لیے اس مجلس میں جو احباب بیٹھے ہیں اور جو سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ان سے ہماری یہ اپیل ہے، یہ روزہ بڑی عظیم عبادت ہے، رکھ کے دیکھیں۔ پہلے دن شاید تکلیف ہو، مولانا میری عمر 50 سال ہے، 20 سال سے میں نے روزہ نہیں رکھا۔ رکھو، شروع میں تکلیف ہوگی، اللہ کی خاطر برداشت کرو نا۔ ارے ہمارے صحابہ تو جان پر آفت آتی تھی، اسلام کی خاطر اسے بھی برداشت کرتے تھے نا۔ ہمارا پرابلم کیا ہے معلوم؟ دنیا کے سلسلے میں بڑی سی بڑی تکلیف برداشت کرنا گوارا ہے، دین کے سلسلے میں کوئی چھوٹی تکلیف بھی آتی ہے فوری طور پر گھبرا جاتے ہیں۔ حضرت میں صبح اٹھتا ہوں فجر کے لیے، پورا دن پریشان رہتا ہوں۔ ارے میرے بھائی، سوتے کب ہیں آپ؟ سوتے کب ہیں آپ؟ سوئیں آپ 1-2 بجے اور فجر میں آپ بیدار ہوں اور پھر یہ شکایت کریں کہ میں دن بھر پریشان رہتا ہوں یہ نماز فجر کی وجہ سے۔ اللہ کی پناہ، ایسا نہیں ہے دوستو۔ اللہ نے میری اور آپ کی زندگی نیچر پہ رکھا ہے، فطرت پہ رکھا ہے۔ اگر میری اور آپ کی زندگی فطرت پر ہو، اللہ کی قسم کوئی شکایت نہیں ہو سکتی ہے۔ اسی لیے کبھی کچھ تکلیف بھی ہونا، کوئی کام کرتے ہوئے، عبادت کرتے ہوئے برداشت کر کے دیکھو، ایک عجیب لذت ملے گی آپ کو۔ یہ وہ ایمانی لذت ہے، یہ وہ ایمانی حرارت ہے جو ہمارے نیک لوگ، صحابہ، تابعین، اتباع التابعین اپنی زندگی میں پاتے تھے۔ اللہ نے قرآن میں کہا نا، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا۔ اللہ کے نیک بندے تو وہ ہوتے ہیں جو رات کے آخری حصے میں ان کے دل بے چین رہتے ہیں، جنت کو پانے کی تڑپ، جہنم سے بچنے کی فکر، جنت کو پانے کی تڑپ اور جہنم سے بچنے کی فکر انہیں بے چین کرتی ہے، اور رات میں اپنے پہلوؤں کو بستروں سے الگ کر دیتے ہیں اور مصلی بچھا کر رب کو راضی کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ دوستو سوچ کے دیکھنا، میٹھی نیند کو قربان کرنا کیسے ممکن ہوا؟ میٹھی نیند کو قربان کرنا کیسے ممکن ہوا؟ جب دل میں ایمان اور تقوی ہو۔ اللہ کی قسم، اللہ کی خاطر ہم ہر مسئلہ، ہر تکلیف کو برداشت کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اس لیے گھبرائیے مت، روزہ رکھنے سے آپ کمزور نہیں ہوں گے، اللہ آپ کا ساتھ دیں گے، اللہ آپ کی مدد کریں گے، دنیا میں بھی مدد نازل ہوگی اور آپ کی آخرت میں بھی اللہ کی برکتیں وہاں حشر کے میدان میں نازل ہوں گی انشاءاللہ۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں، یہاں سے تھوڑا غور سے سنیں۔ روزے کے کچھ اہم احکام اور مسائل ہم آپ کے حوالے کریں گے، چونکہ روزہ رکھتے ہوئے چند مسائل کا ہم فیس کرتے ہیں، تو شرعی ناحیے سے دین میں اس کا کیا حکم ہے یہ ہم معلوم کریں گے انشاءاللہ۔ ویسے ہم علماء سے سنتے ہیں وقتاً فوقتاً، لیکن بار بار جسے کہا جاتا ہے نا کہ دین کے سلسلے میں کچھ نصیحت کی جاتی ہے تو یہ مسائل دل میں بیٹھ جائیں گے انشاءاللہ۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ دوستو روزہ یہ صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے رکھیے گا، بندوں کے سامنے مقام پیدا کرنے کے لیے نہیں، کیونکہ جانتے کیا ہے، آج کی دنیا میں سب سے زیادہ اگر کسی چیز کی کمی ہے، ہمارے دلوں میں اخلاص کی کمی ہے۔ ہم کوئی نیک کام کرتے بھی ہیں، اس کے پیچھے تعریف چاہتے ہیں، شو آف، لوگ مجھے روزے دار کہیں، لوگ مجھے پرہیزگار کہیں، لوگ مجھے قرآن کا پابند سمجھیں، لوگ مجھے دیندار سمجھیں۔ نہیں اللہ کے بندو، آپ دین کی پابندی اللہ کے بندوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیجیے، بندے بھی خود بخود خوش ہوں گے انشاءاللہ۔ بڑی عظیم عبادت ہے۔ آپ ماشاءاللہ صبح سے شام تک بھوک و پیاس میں رہتے ہیں، کہیں نیت میں خلل کی وجہ سے آپ کا عمل قبول ہوئے بغیر نہ رہ جائے، اسی لیے سب سے پہلے اپنی نیتوں کو کنٹرول میں رکھیے گا آپ۔
ہم روزہ اوروں کو جتانے کے لیے نہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم رکھ رہے ہیں انشاءاللہ. تو اس لیے اخلاص کے ساتھ رکھیں گے، سب سے پہلی بات. اور دوسری بات، روزے میں عموماً یہ سوال کیا جاتا ہے مولانا ہم نیت کب کریں گے؟ غور سے سنیں. علماء کا اتفاق ہے احادیث کی روشنی میں فرض اور نذر اور قضا کے روزوں کے لیے رات میں نیت کرنا ضروری ہے. میری بات ایک ایک کیچ کرتے جائیں. رمضان کے روزے، قضا روزے اور نذر کے روزے ہوں. نذر کا مطلب آپ نے کوئی نذر مانگی، میرا فلاں کام ہو جائے تو میں 1 دن روزہ رکھوں گا، 3 دن روزہ رکھوں گا، 1 ویک روزہ رکھوں گا. یہ جو نذر ہے، آپ کا وہ کام اگر ہو جائے تو اللہ کے لیے وہ نذر پوری کرنا ضروری ہے. تو نذر کے روزے، قضا روزے، رمضان کے روزے رات میں نیت کریں گے. رات سے مراد کیا ہے؟ فجر صادق میں داخل ہونے سے پہلے آپ نیت کر لیں گے. فار ایگزامپل، اگر کوئی بندہ صبح، اذان کب ہوتی ہے آج کل؟ 5:20 چنئی میں. اگر 5:20 کو اگر اذان ہوتی ہے تو 5:20 یعنی کا وقت ہے. ہم جو سحری کھاتے ہیں وہ فجر کاذب میں، اسی لیے فجر کاذب میں ہم سحری کھاتے ہیں اور فجر صادق میں صبح کی نماز پڑھتے ہیں ہم. حضرت بلال رضی اللہ عنہ جب اذان دیتے تھے وہ سحری کی اذان تھی، اور حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ جب اذان دیتے تھے وہ فجر کی اذان ہوا کرتی تھی. اللہ کے نبی نے فرمایا اذان کی، بلال کی اذان سن کر سحری کھاؤ، عبداللہ بن ام مکتوم کی اذان سن کر سحری بند کر لو. تو ہمیں روزے کی نیت کب کرنا؟ فجر کی اذان ہونے سے پہلے کر لینا. اذان سے ہماری مراد کیا ہے؟ اگر آپ کے علاقے میں، محلے میں جو مسجد ہے، اگر اس مسجد میں اذان وقت پر دی جائے تو اس اذان کو فالو کرنا. ہمارے یہاں پر غلطی کیا ہوتی ہے، اللہ معاف کرنا، اللہ رحم کرے، فجر کا وقت شروع ہوتا ہے 5:20 اور لوگ 5:30 بجے اذان دیتے. حالانکہ مسجد میں لکھا رہتا ٹائم، سحری کا آخری وقت 5:20، فجر کی اذان 5:30. اب لوگ کیا کرتے معلوم؟ 5:20 معلوم تو ہے، لیکن لوگوں کے ذہنوں میں کیا ہے؟ اذان سن کر سحری ہم ختم کریں گے. اب 5:30 تک انتظار کرتے، حالانکہ اللہ رحم کرے معلوم ہے 5:20 پہ وقت ختم ہو گیا اور 10 منٹ تو ایکسٹرا لے رہے. کیوں؟ یہ بہت غلط ہے. اگر محلے والے مسجد کی اذان سن کر سحری ختم کر رہے ہیں اور ذمہ داران مسجد کو معلوم ہے کہ لوگ وقت کے پابند نہیں، اذان کے پابند ہیں، تو مسجد کے ذمہ دار گنہگار ہوں گے، کیونکہ آپ کی ذمہ داری ہے. آپ 5:20 پہ اذان دیجیے گا، ورنہ باقاعدہ بار بار اعلان کرائیے گا مسجد میں، اللہ کے بندو فجر کی اذان 5:30 پہ ہوتی ہے، حالانکہ سحری 5:20 پہ ختم ہوتی ہے، 5:20 پر کے بعد کوئی نہیں کھانا. اب یہاں پر کیا بولتے ہیں ہمارے لوگ؟ نہیں، یہ چھوٹی جماعت کی اذان ہے، بڑی جماعت کی اذان ہونے دو. سحری میں بڑی جماعت کی اذان اور افطاری میں چھوٹی جماعت کی اذان، کیونکہ چھوٹی جماعت کی اذان افطاری میں جلدی ہو جاتی اور بڑی جماعت کی اذان تھوڑی تاخیر سے ہوتی. تو افطاری میں چھوٹی جماعت کی اذان فالو کرنا اور سحری میں بڑی جماعت کی اذان فالو کرنا بالکل غلط ہے. سحری اور افطاری کا تعلق اذان سے نہیں، اچھی طرح سن لیجیے، سحری اور افطاری کا تعلق اذان سے نہیں، وقت سے ہے. الحمدللہ ہمارے محلے میں جو مسجد ہے، مثلا اگر مسجد حفیظیہ میں سحری کی اذان وقت پر دی جاتی ہے، افطاری اس کی اذان وقت پر دی جاتی ہے، تو حفیظیہ کے آس پاس بسنے والے ہماری مسجد کی اذان کو فالو کر سکتے. لیکن کبھی دیکھا ہاں حضرت 5:20 یہ سحری کا وقت ختم ہوتا ہے، 5:20 پر 2 ہو گئے، اذان کی آواز نہیں آ رہی، کیا کرنا؟ کھاتے رہنا کیا؟ خیر آپ سموسا کھائیے آپ لوگ، بارک اللہ فیکم، کوئی مسئلہ نہیں. سحری کھاتے رہنا کیا؟
ابھی اذان نہیں ہوئی بولتے. آپ کو معلوم ہے نا آپ کی گھڑی اگر ٹھیک ہے 5:20 پہ ختم کر لینا. ہو سکتا کہ مائک کا پرابلم ہو, یا ہو سکتا کہ مؤذن صاحب کچھ غفلت میں رہیں, کچھ کھاتے رہیں, ہو کچھ بھی پرابلم ہو سکتا ہے. آپ وقت دیکھ کر بند کر لینا, 5:20 پر ایگزیکٹ ختم کر لینا وقت. آپ کس کا انتظار نہیں کرنا؟ اذان کا انتظار نہیں کرنا. یہ وہ غلطی ہے جو ہمارے معاشرے میں ہوتی ہے, اس کا لحاظ رکھنا. ہاں نفل روزے ہیں الحمدللہ, دن میں کبھی بھی آپ نیت کر سکتے. آپ وہ کیسے؟ آپ آئے, آپ فجر نماز پڑھ لیے, تھوڑی دیر جا کے آرام کر لیے, صبح 8 بجے بیدار ہوئے, کھانے کا موڈ نہیں ہے اور پیر کا دن ہے, الحمدللہ آج میں پیر کا روزہ رکھ لیتا ہوں. نیت کر لی, 8 بجے نیت کیجئے, دن میں 10 بجے نیت کیجئے, لیکن کنڈیشن کیا؟ فجر کی اذان کے بعد کچھ بھی کھائے نہیں رہنا. اب مست نماز کے بعد جا کے چائے پی لیے اور صبح اٹھ کے 9 بجے آپ جو ہے میں روزے کی نیت کرتا ہوں, روزہ قبول نہیں ہوگا. کنڈیشن کیا ہے؟ آپ فجر صادق میں جیسے ہی داخل ہوئے کچھ بھی نہیں کھائے رہنا. آپ الحمدللہ دن میں کبھی بھی نیت کر سکتے آپ نفل روزوں کے لیے. لیکن اگر قضا روزے ہیں, رمضان کے روزے ہیں, نظر کے روزے ہیں, کب نیت کرنا؟ رات ہی میں نیت کر لینا. رات سے مراد فجر صادق شروع ہونے سے پہلے پہلے. اچھا مولانا آپ نے نیت کرنے کی بات کہی, تو کیا نیت ہم دعا کی شکل میں کرنا ہے؟ کوئی خاص الفاظ ہے کیا مولانا؟ نہیں اللہ کے بندو, نیت کے لیے کوئی خاص لفظ نہیں ہے. الحمدللہ آپ جو اٹھتے ہیں سحری کے لیے وہ خود نیت ہے. یا رات میں نیت کر کے سو جائیے, رات میں نیت کر کے سو جائیے. کسی وجہ سے آپ سحری میں اٹھ نہیں پائے, یاد رکھنا سحری کھانا واجب نہیں, سحری کھانا مسنون ہے. کوشش کریں سحری کھائیں. ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ تسحروا فإن فی السحور برکہ, سحری کیا کرو, سحری کھانے میں برکت ہے. کسی وجہ سے آپ سحری کے لیے بیدار نہیں ہوئے, بعض لوگ پریشان ہو جاتے, مولانا ہم سحری نہیں کیے, فجر کی اذان ہو گئی, کیا کرنا؟ کچھ بھی نہیں, الحمدللہ رات نیت کر لیے تھے آپ, کنٹینیو کیجئے. سحری کھانا مسنون ہے. اگر کسی وجہ سے آپ سحری میں بیدار نہیں ہو پائے, ڈائریکٹ فجر میں اٹھے آپ, کبھی غفلت کی نیند ہو جاتی ہے, تو کوئی مسئلہ نہیں, آپ کنٹینیو کیجئے, روزہ رکھ سکتے ہیں. اسی لیے رمضان میں سونے سے پہلے روزے کی نیت کر کے سو جاؤ انشاءاللہ. اور خود الارم رکھتے نا آپ, یہ خود نیت ہے. اس کے لیے الگ سے پرٹیکولر بیٹھ کر میں کل سویرے روزہ رکھوں گا اللہ کے لیے, یہ رمضان کا روزہ ہے, ایسا سب بولنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. اور جو عموماً آج کل جو کارڈز میں جو نیت لوگ پیش کرتے ہیں, نویت ان اصوم غدن وغیرہ, اللہ کی قسم کوئی صحیح حدیث سے وہ ثابت نہیں ہے. آپ صحابہ, ہمارے نبی, پوری زندگی پڑھ لیجئے گا, کہیں ایک صحابی نے بھی ایسی نیت نہ کی. یہ دین ہے دوستو, یہ امانت ہے, ہم اس میں خیانت نہیں کریں گے انشاءاللہ. ہم صحیح دین سمجھیں گے اور اس کے مطابق انشاءاللہ ہم عمل کریں گے. اتنی نیت تو کر سکتے ہیں نا کہ آپ کے دل میں جو ارادہ بن رہا ہے وہی تو نیت ہے. صرف عمرہ اور حج کے لیے آپ کو زبان سے نیت کرنی ہے, بقیہ تمام عبادات میں آپ زبان سے نیت نہیں کریں گے. نماز پڑھ رہے ہیں تو دل میں نیت, روزہ رکھ رہے ہیں تو دل میں نیت, وضو کر رہے ہیں تو دل میں نیت, اور زکوٰۃ دے رہے ہیں تو دل میں نیت. کسی بھی عبادت میں زبان سے ظاہر مت کیجیے آپ. امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں النیت محلها القلب, نیت کی جو اصل جگہ ہے وہ دل ہوا کرتی ہے, دل اصل جگہ ہے, تو وہاں نیت کر لیں کافی ہیں. اسے زبان سے ظاہر کرنا علماء نے کہا کہ بدعت ہے, شریعت میں ثابت نہیں ہے, اس کا لحاظ رکھیں. چلیے آگے بڑھتے ہیں. الحمدللہ ہم روزہ کب سے کب تک رہتے؟ فجر صادق سے سورج غروب ہونے تک. آپ نے سمجھا ابھی فجر صادق طلوع نہیں ہوئی, وقت شروع نہیں ہوا, یہ سمجھ کر آپ کچھ کھا رہے تھے. بعد میں پتا چلا بھائی 5:20 وقت ہے, آپ 5:25 تک کھا رہے تھے, اور جان بوجھ کے نہیں کیا آپ نے, غلطی سے آپ نے کیا. الحمدللہ روزہ کنٹینیو کیجیے. جان بوجھ کے کریں گے آپ, 1 منٹ بھی اگر آپ تاخیر کریں گے
تو یاد رکھنا روزہ قبول نہیں ہوگا. اب یہاں پر بعض لوگ کچھ اہل علم سے یہ بات سن لیتے، اگر اذان ہو جائے آپ کے پلیٹ میں جو ہے اذان ختم ہونے تک کھا سکتے. اب ہمارے لوگ معلوم 5:20 کو اذان ہوتی، 5:18 میں 2 روٹی ایکسٹرا اٹھا کے ڈال لیتے. ہاں حضرت تو بولے نا پلیٹ میں جو ہے وہ ختم کرنا بول کر، میرے پلیٹ میں 2 روٹیاں ہیں، اب میں اسے ختم کروں گا. ارے اللہ کے بندو ایسا کیوں کرتے ہیں آپ؟ یہ کن لوگوں کے لیے جو اچانک 5:19 پہ بندہ بیدار ہوا، اچانک آنکھ کھلی، 1 منٹ باقی ہے، ایسا بندہ سبحان اللہ دن بھر کام بھی کرنا ہے تو سحری کھا لے تو شریعت کی طرف سے ایک رحمت ہے. اذان سن لیا آپ نے، اذان ختم ہونے تک یہ بندہ، یہ عذر ہے، بندہ معذور ہے، تب وہ کر سکتا ہے. اگر کوئی بندہ اذان ختم ہونے کے بعد بیدار ہو، تمام علماء کا اتفاق ہے ہرگز کچھ نہیں کھائے گا، 1 گھونٹ پانی بھی نہیں پیے گا. آپ اگر سحری شروع کر لیے وقت ختم ہونے سے پہلے، وہاں گنجائش ہے، آخری وقت میں بیدار ہوئے تھوڑا سا کھا سکتے آپ اذان. ورنہ اذان کی آواز اللہ اکبر سنتے ہی بند کر دینا آپ قلم. مصعب چائے پی سکتے کیا؟ ہمارے لوگ پوچھتے، میں آپ کو اوپن بولتا ہوں، اور اس لیے ریڈی سے چائے رکھ لیتے. کب کے لیے چائے رکھتے؟ ایک دم اذان شروع ہونے کے بعد. اور ہماری مائیں اللہ رحم کرے بچوں پر محبت کا اظہار کرتے ہوئے سحری حالانکہ آپ 5:15 بجے ختم کر لیتے، 5 منٹ باقی رہتے، پانی ریڈی سے رکھ بیٹھتے آپ. اذان ہوتے ہی پھٹ پانی پینا. کیا میرے بھائی جہاد پہ جا رہے ہیں کیا آپ؟ ایسی تیاری کیوں نہیں؟ مولانا مغرب تک جو ہے ٹینک فل کر کے رکھنا. نہیں معاف کرنا میں کسی کو تکلیف دینے کے لیے، پریکٹیکل ایسا ہی ہے. ارے اللہ کے بندو کچھ بھوک کا احساس ہو، پیاس کا احساس ہو رمضان میں، اس انداز سے کھاتے ہیں گویا کہ دوپہر کا ماشاءاللہ کھانا بھی ہو جاتا اور عصرانہ بھی ہو جاتا. یعنی اس انداز سے کھاتے کہ افطاری تک ماشاءاللہ مولانا ذرہ برابر بھوک نہیں لگنا. اس کی تیاری کیا ہے؟ جیسی اذان ہوتی نا اٹھا کے ایک پوری بوتل پانی پی لیتے اور اس انداز سے پانی پیتے. نماز فجر اللہ رحم کرے تھوڑا پیٹ اتنا بھرا رہتا، ابھی 20 منٹ ہے کیا حضرت گھر میں نماز پڑھ سکتے کیا؟ اب دیکھو آپ کیا کیا مسئلے آتے دیکھو. ارے اللہ کے بندو اتنا کیوں کھائیں کہ نماز فجر ہماری متاثر ہو جائے؟ اب یہاں پر یا تو امی 5 منٹ سوتوں میں سوئیں گے نا، آپ ہرگز نہیں اٹھیں گے. آپ اس کے بعد اٹھنا واللہ آپ کے بس کی بات نہیں. امی کتنا بھی اٹھا لیں، مولانا بہت سو گیا تھا میں معلوم نا. ارے اٹھے آپ 4:30 بجے، 4 بجے اٹھے آپ، اور ماشاءاللہ ایسا وقت ہے نیند کا غلبہ رہتا ہے. اسی لیے یہ سب ایسے مسائل ہیں دوستوں قابو میں پانا انشاءاللہ ہم. ٹھیک ہے نا؟ چلیے آگے بڑھتے ہیں. اور اسی طرح سے افطاری میں بھی اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ واقعی غلطی سے آپ نے کبھی 1 منٹ پہلے آپ نے افطاری کر لی، اگر غلطی ہے تو معاف ہے، اگر جان بوجھ کے آپ نے کیا ہے اس روزے کی قضا کرنا ہے اور اللہ سے توبہ بھی کرنا ہے. اللہ سب کو سلامت رکھے. انسان اگر رمضان میں بیمار ہو جائے یا سفر پہ نکل جائے، شریعت کی طرف سے رخصت ہے. فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. الحمدللہ آپ اگر ایسی بیماری روزہ رکھ نہیں سکتے، سفر میں ایسی حالت روزہ رکھ نہیں سکتے، شریعت کی طرف سے آفر ہے آپ روزہ چھوڑ دیجئے رمضان میں. جتنی مدت آپ بیمار رہیں گے، جتنی مدت آپ سفر پہ رہیں گے آپ چھوڑ دیجئے. لیکن رمضان کے بعد اگلے رمضان آنے سے پہلے قضا کرنا ضروری ہے. اس کو آپ ذہن میں رکھیں آپ. لیکن اگر کوئی بندہ بیماری ایسی ہے، سردی ہے، ہلکی سی بخار ہے، روزہ رکھ سکتے ہیں تو روزہ رکھ لیجئے گا. سفر میں بھی اے سی میں سفر کر رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں. یہاں سے آپ دلی تک جا رہے ہیں اور اے سی میں جا رہے ہیں الحمدللہ کوئی پریشانی نہیں، تو سفر میں روزہ رکھ سکتے ہیں. بس یہ رخصت ہے اگر آپ اس حالت میں روزہ نہ رکھیں کہ روزہ رکھنے سے آپ کمزور پڑ جائیں گے، بالکل ایسا بیمار ہو جائیں گے کہ بعد میں اٹھنا مشکل ہو جائے گا. خود کو تکلیف مت دیجیے گا، اللہ کی اس رخصت پر عمل کیجیے. ہمارے نبی نے فرمایا ان اللہ یحب ان تؤتی الرخص کما یحب ان تؤتی عزائمها. اللہ کو جیسے عزیمتوں پہ عمل کرنا پسند ہے ویسے رخصتوں پہ عمل کرنا بھی پسند ہے. چلیے آگے بڑھتے ہیں. ایک ایسا بندہ ہے
جو بہت بوڑھا ہو چکا ہے، اللہ ہمارے بزرگ حضرات کی حفاظت فرمائے، ان کی عمر میں اللہ برکت دے۔ کبھی عمر کے ایسے مرحلے میں ہوتے ہیں جسے گھوسٹ بوڑھا کہتے ہیں، روزہ رکھنا بالکل بس کی بات نہیں، بالکل کمزور ہو گئے ہیں، اللہ سلامت رکھے۔ الحمدللہ، گھبرائیے نہ، گھبرائیے نہ، روزہ رکھ کر خود کو تکلیف مت دیجیے۔ آپ ہر ایک روزے کے بدلے ایک غریب کو کھانا کھلا دیجیے، اور کھلانے کا طریقہ کیا ہے؟ چاہے تو آپ روزانہ شام میں اس روزے کے بدلے کسی غریب کو بلا کر پیٹ بھر کے کھلا دیجیے آپ، یا نہیں تو آپ کیا کیجئے، 5 دن 10 دن 15 دن ملا کر 10 غریبوں کو بلا کر 15 غریبوں کو بلا کر ان کو پیٹ بھر کے کھلا کے آپ روانہ کر دیجئے۔ علماء نے کہا چاہے تو ہر روز کے بدلے آپ ایک فدیہ دے سکتے ہیں، ایک غریب کو کھلا سکتے ہیں، یا نہیں تو جمع کر کے 5 دن 10 دن 15 دن 20 دن جمع کر کے غریبوں کو بلا کر انہیں کھلا کر آپ الحمدللہ بھیج سکتے، یا آج کے دور میں جو پارسل کا انتظام ہے وہ پارسل بھی آپ ان کو دے سکتے ہیں انشاءاللہ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ تو بوڑھے ہو گئے، یا ایسے بیمار، اللہ رحم کرے، ڈاکٹر نے کہا، معتبر ڈاکٹر نے کہا اگر آپ روزہ رکھیں گے تو پوری طرح سے کمزور پڑ جائیں گے، اور ایسی بیماری جس کا علاج موت ہی ہے، موت تک کبھی اچھے نہیں ہوں گے آپ، اللہ سلامت رکھے۔ ایسی اگر بیماری ہے، ایسا بیمار بھی خزا نہ کرے، ہر روزے کے بدلے ایک غریب کو کھانا کھلا دے۔ باتیں سمجھ میں آ رہی نا میری انشاءاللہ؟ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ روزے کی حالت میں کیا ہے دوستو، بعض لوگ چند چیزوں سے منع کرتے، حالانکہ گنجائش ہے۔ مثلا فار ایگزامپل بعض لوگ کہتے کہ روزے کی حالت میں غسل نہیں کرنا۔ ارے غسل کر سکتے روزے کی حالت میں، غسل کی حالت میں سرما لگا سکتے، روزے کی حالت میں آپ خوشبو لگا سکتے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں، یہ ذہن میں رکھیے آپ، روزے کی حالت میں آنکھ میں درد ہے تو کیا آئی ڈراپ لے سکتے؟ کان میں درد ہے تو کیا کان کا ڈراپ لے سکتے؟ غور سے سنو، الحمدللہ آپ آئی ڈراپ لے سکتے، کان کا ڈراپ لے سکتے، لیکن جو ناک میں اگر کچھ پریشانی ہے، علماء نے کہا آپ جو نوز ڈراپ ہے وہ مت لیجئے گا، کیونکہ وہ ڈراپ لینے سے آپ کے حلق کے نیچے اس کا اثر جو پہنچے گا، تو لہٰذا آپ ناک کی دوا مت لیجئے گا روزے کی حالت میں، اس سے آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ آنکھ کا ڈراپ لے سکتے ہیں، کان کا ڈراپ آپ لے سکتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اسی طرح سے روزے کی حالت میں کیا آپ کوئی انجیکشن لگوا سکتے ہیں، جیسے سوئی وغیرہ ہے انجیکشن؟ تو علماء نے کہا اگر سردی ہے، بخار ہے، اس کے اگر آپ انجیکشن لیتے ہیں تو لینے کی گنجائش ہے، لیکن باقاعدہ ایسی انجیکشن جس میں انسان کو تقویت، طاقت ملتی ہے، جو انرجی والی، جو بالکل ایسا پاور اس میں ہوتا ہے، اس کو لینے کے بعد ایک انرجی آتی ہے آپ کو، بالکل وہ انجیکشن نہیں لیں گے آپ۔ جس انجیکشن لینے سے آپ کو طاقت ملے، پاور ملے، وہ انجیکشن نہیں لیں گے جس میں غذائیت ہو۔ ہاں، وہ انجیکشن جو بخار یا جو ہے یعنی سردی کے لیے ہے، وہ انجیکشن آپ لے سکتے ہیں۔ اسی طرح سے لوگ سوال کرتے ہیں کیا روزے کی حالت میں آپ بلڈ ٹیسٹ کروا سکتے ہیں کیا؟ الحمدللہ بلڈ ٹیسٹ کروا سکتے ہیں، لیکن زیادہ مقدار میں خون نہ نکالیں، ویسا ٹیسٹ کروائیے گا آپ۔ زیادہ مقدار میں ہو تو علماء نے کہا اس سے کمزوری آ سکتی ہے، اسے پشنا لگوانا ہے کہ نہیں؟ روزے کی حالت میں پشنا، جو گندا خون نکالا جاتا ہے، وہ ایک خاص علاج کا طریقہ ہے، تو پشنا لگوانا روزے کی حالت میں درست ہے، لیکن بہتر ہے یا تو سحری کے وقت میں کر لیں آپ یا افطاری کے وقت میں کریں، کیونکہ زیادہ مقدار میں خون نکلنے سے انسانی جسم کمزور پڑ جاتا ہے، اس کا آپ کو لحاظ رکھنا چاہیے۔ روزے کی حالت میں آپ کے ناک سے اگر خون نکل جائے یا دانت ٹوٹ جائے، اس سے اگر خون نکل جائے، انشاءاللہ آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، آپ کا روزہ برقرار رہے گا۔ لیکن روزے کی حالت میں جو گلوکوز لیتے ہیں یا اسی طرح سے کوئی ڈراپ لیتے ہیں تو اس سے پرہیز کرنا چاہیے، وہ غذائیت ہے جو آپ کے حلق کے نیچے سے حقیقت میں اترنا یہ روزہ کو توڑ دینے کے برابر ہے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے ہمارے پاس جو شوگر پیشنٹ ہوتے ہیں اللہ رحم فرمائے، تو وہ انسولین لیتے ہیں روزے کی حالت میں، تو واقعی کچھ زیادہ بے قراری ہو رہی ہے۔ دیکھیے گا دوستو، شوگر اللہ تمام کو سلامت رکھے، صحت و عافیت کے ساتھ رکھے، کہ شوگر کی وجہ سے روزہ مت چھوڑیے گا۔ ہاں، پریشانی زیادہ بڑھ جا رہی ہے، جسم انسانی زندگی بہت پریشانی میں گزر رہی ہو، تب جیسے میں نے کہا ایسی بیماری
جس کی وجہ سے آپ کا نظام درہم برہم ہو جائے تب روزہ چھوڑ سکتے ہیں، ورنہ شوگر وہ بیماری نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ روزہ چھوڑ دیں، روزہ رکھیے گا آپ۔ اس دوران انسولین لینا ہے نہیں لینا ہے؟ علماء نے کہا کہ انسولین لینے سے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا انشاءاللہ، لیکن بہتر ہے سحری میں آپ انسولین لے لیں یا افطاری میں آپ انسولین لے لیں۔ روزے کی حالت میں آپ ضرورت محسوس کر رہے ہیں تب انسولین آپ لیجئے گا، ورنہ اس سے پرہیز کیجئے گا۔ اسی طرح سے جن کو دمے کی بیماری ہوتی ہے، شکایت ہوتی ہے، سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے تو وہ انہیلر لیتے ہیں، تو روزے کی حالت میں انہیلر لینے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن پھر بھی پرہیز کرنا بہتر ہے۔ ضرورت پر ان سب دواؤں کو ہم لے سکتے ہیں انشاءاللہ۔ روزے کی حالت میں کیا شوہر اپنی بیوی سے قریب ہو سکتے ہیں؟ یہاں غور سے سنیے گا، شوہر اپنی بیوی سے قریب ہو سکتے ہیں روزے کی حالت میں، ایک کنڈیشن ہے، اپنی شہوت پر، خواہش پر کنٹرول کرنے کی طاقت رہنا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے اندر کچھ کمزوری ہے، آپ جب بیوی سے قریب ہوں گے تو وہاں پر صحبت قائم کر سکتے ہیں، مباشرت ہو جا سکتی ہے، تو یہاں بہتر ہے آپ بیوی سے قریب نہ ہوں۔ اور بوسہ لے سکتے ہیں روزے کی حالت میں، بوسہ لینے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر کوئی بندہ خود پر کنٹرول نہیں کر سکتا ہے تو بہتر ہے کہ وہاں پر قریب نہ ہو، کیونکہ اللہ کے نبی نے نوجوان کو روزے کی حالت میں بیوی سے قریب ہونے سے منع کیا، ایک بوڑھے شخص کو آپ نے اجازت دی۔ وہاں مسئلہ یہ ہے آپ کنٹرول کر سکتے ہیں تو آپ بیوی سے قریب ہو سکتے ہیں، کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں تو مسئلہ ہے۔ اگر روزے کی حالت میں اگر اس نے اپنی بیوی سے صحبت کر لی، ایک تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور کفارہ بھی دینا ہوگا، اور کفارہ یہ ہے یا تو ایک غلام آزاد کرے، آج غلاموں کا سسٹم نہیں ہے، تو یا تو 2 مہینے مسلسل روزے رکھیں یا نہیں تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں، اور اس روزے کا بدلہ اور کفارہ تو ادا کرنا ہی ہے اور ساتھ میں اس کی قضا بھی کرنی ہے اور اللہ سے توبہ بھی کرنا ہے۔ اسی طرح سے عموماً یہ سوال کیا جاتا ہے روزے کی حالت میں کہ جو حاملہ عورتیں ہیں اللہ ان پر رحم و کرم کا معاملہ فرمائے، جو دودھ پلانے والی عورتیں ہیں، کیا وہ حمل کے دوران دودھ پلانے کی مدت میں جب رمضان آ رہا ہو تو کیا وہ روزہ چھوڑ سکتی ہیں؟ یاد رکھنا اللہ کی بندیوں کہ وہ حاملہ خاتون ہوتی ہیں تو دودھ پلانے والی خاتون ہوتی ہیں، الحمدللہ دوران حمل وہ روزہ رکھ سکتی ہیں اور دودھ پلانے کی مدت میں بھی وہ روزہ رکھیں۔ ہاں، حمل کے دوران یا تو اس کی جان کے لیے وہ خطرہ محسوس کر رہی ہے، صبح سے شام تک بھوک و پیاس میں رہنا اس کی جان کے لیے خطرہ ہو یا اس کے بچے کی جان کے لیے خطرہ ہو، علماء نے کہا ایسی صورت میں اگر معتبر ڈاکٹر نے کہا جسم میں ایسی کمزوری ہے، آپ اگر وقت پر دوائی نہیں لیں گے، وقت پر نہیں کھائیں گے تو بہت پرابلم ہو سکتا ہے، بچے کو نقصان ہو سکتا ہے، آپ کی جان کو نقصان ہو سکتا ہے، تو علماء نے یہاں پر کہا ہے تو یہاں پر حاملہ خاتون اور دودھ پلانے والی خاتون خود کو یا بچے کو اگر وہ خطرہ محسوس کریں وہ روزہ چھوڑ سکتی ہیں، لیکن بعد میں قضا کرنا ضروری ہے، بعد میں قضا کرنا ضروری ہے۔ کیا فدیہ بھی دینا ہے؟ اس سلسلے میں بعض اہل علم کی رائے ہے فدیہ دینے کے سلسلے میں، لیکن کئی ایک علماء نے کہا کہ صرف قضا کر لے کافی ہے، قضا کرنا ضروری ہے، فدیہ دینا ضروری نہیں ہے، اس کو ذہن میں رکھیں۔ اسی طرح سے اگر عورت رمضان میں اگر منسس جو ماہواری ہے، جو حیض کے ایام ہیں، اگر وہ شروع ہو جائیں تو روزے کی حالت میں درمیان میں بھی اگر وہ منسس شروع ہو جائیں، عورت بالکل وہاں پر روزہ وہ توڑ دے گی، باقاعدہ ان روزوں کی وہ قضا کرے گی۔ شریعت کا حکم تو عورتیں جانتی ہیں، وہ نمازوں کی قضا نہیں کرے گی لیکن روزوں کی وہ قضا کرے گی۔ ماں عائشہ رضی اللہ عنہا اگلے سال رمضان سے پہلے شعبان میں وہ قضا کیا کرتی تھی اللہ کے نبی کے ساتھ مصروف رہنے کی وجہ سے، لیکن جلد سے جلد قضا کے روزوں سے فارغ ہو جائیں، ان میں تاخیر نہ کریں، چاہیں تو لگاتار قضا کے روزوں سے فارغ ہو سکتی ہیں یا نہیں تو وقفے سے اگلے رمضان کے آنے سے پہلے قضا کے روزوں سے فارغ ہو جائیں۔ تو بہرحال محترم حضرات و خواتین، یہ کچھ اہم مسائل رہے جو روزوں سے متعلق رہے جو ہم نے آپ کے حوالے کیے۔ امید ہے کہ یہ سب مسائل آپ کو سمجھ میں آ رہے ہوں گے۔ اور اسی طرح سے ایک اور مسئلہ کہہ کر اپنی میں گفتگو ختم کروں گا۔ عموماً ہمارے نوجوان سوال کرتے ہیں روزے میں اگر صبح احتلام ہو جائے
مثلاً آپ سو رہے تھے صبح دن میں، اٹھے آپ نیند میں، خواب دیکھے آپ جس کی وجہ سے آپ کو احتلام ہو گیا، تو کیا اس سے روزہ ٹوٹے گا؟ احتلام سے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا انشاءاللہ، روزے کو کنٹینیو کر سکتے ہیں آپ نے نعوذ باللہ جان بوجھ کر ہینڈ پریکٹس اگر کسی نوجوان نے روزے کی حالت میں کیا، خواہ وہ روزے کی حالت میں ہو یا عام حالات میں ہو، ہینڈ پریکٹس یہ تباہی ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ حرام ہے، اللہ کو ناراض کرنے والا عمل ہے، اس سے آپ کی جوانی تباہ ہوگی، اللہ ناراض ہو جائے گا۔ اور روزے کا مسئلہ ایسا ہے، روزے کی حالت میں اگر کوئی بندہ گندا ویڈیو دیکھ کر اگر اسے جو ہے منی خارج ہو جائے، علماء نے کہا ایک تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اس نے گناہ کبیرہ کیا۔ اللہ کے بندو، رمضان ہے، رمضان ہے، رمضان کی ساعتیں بڑی مبارک ہیں، توبہ کریں، ایسے گناہوں سے رمضان میں بھی باز رہیں اور آنے والے دنوں میں بھی باز رہیں، تو بہرحال اس سے روزہ تو ٹوٹ جائے گا، ان روزوں کی قضا کرنی ہے، اور اسی طرح سے اللہ سے توبہ بھی کرنی ہے، اس روزے کی قضا کرنا ضروری ہے۔ اگر بندہ خود سے منی خارج کرے، اگر آپ رات میں سوئے، آپ اس سحری کے لیے اٹھے، دیکھا کہ احتلام ہو گیا ہے، یا شوہر اور بیوی آپس میں رات میں اگر صحبت کیے ہیں، تو اس حالت میں وہ سحری کھا سکتے ہیں، پاک ہو کر سحری کھانا ضروری نہیں ہے۔ بعض علماء نے کہا وضو کر لیجئے گا، وضو کر کے سحری کھا لیجئے، اور پھر جب نماز کے لیے جائیں گے تو پاک ہو کر غسل کر کے نماز کے لیے جائیں گے، اس حالت میں آپ سحری کھا سکتے ہیں۔ اسی طرح قے کے بارے میں لوگ سوال کرتے، کبھی کبھار آپ فجر کے بعد دیکھتے اچانک وامٹ ہو جاتا ہے، تو کیا وامٹ سے روزہ ٹوٹے گا؟ کہا کہ جان بوجھ کر آپ نے، بے قراری ہو رہی تھی، آپ نے انگلی کو حلق میں ڈالا اور اس کے بعد آپ نے جو قے کیا، تو جان بوجھ کے آپ قے آپ کر رہے ہیں، تو باقاعدہ اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ بے اختیار آپ بیٹھے تھے، اچانک وامٹ ہو جائے، اچانک قے نکل جائے، تو اس سے انشاءاللہ روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یہ کچھ باتیں رہی دوستو جو روزے کے سلسلے میں ہم نے آپ کے حوالے کی۔ بس بڑا عظیم مہینہ ہے، لمحہ لمحہ کو غنیمت جانیے گا، اللہ کی خاطر روزے کی پابندی کیجئے گا۔ بڑا بہترین مہینہ ہے، دلوں کو سنوارنے، اللہ کی مغفرت کو پانے، اللہ کی رحمت کو پانے کا سنہرا موقع ہے دوستو۔ کوشش کریں کہ اس رمضان کو آپ غنیمت جان کر اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ اللہ سے ہماری دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رمضان کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، روزوں کی پابندی کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، تراویح کا اہتمام کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، ہر نیک کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ جن نیکیوں کی ہم پابندی کریں گے انشاءاللہ رمضان میں، کوشش کریں رمضان کے بعد بھی وہ نیکیاں ہماری زندگی کا حصہ بن کر رہیں۔ جن گناہوں سے ہم بچیں گے، یقیناً اس رمضان میں غیر معمولی ڈر ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے، اس خوف الہی کے نتیجے میں جس گناہ سے ہم باز آ گئے، کوشش کریں اور اللہ سے عہد بھی کریں رمضان کے بعد بھی انشاءاللہ ہم گناہوں سے دور رہیں گے اور نیکیوں سے ہم جڑ کر رہیں گے۔ اللہ تعالی ہمارے اعمال کو قبول فرمائے، ہمارے یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائے، اللہ ہر فتنے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ امن والی زندگی، سکون والی زندگی اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی میری اور آپ کی زندگی کو عبادات اور خیرات سے جوڑ دے اور گناہوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ رمضان کی صحیح قدر کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو حسن خاتمہ نصیب فرمائے، حسن خاتمہ نصیب فرمائے، ایمان پر باقی رکھے اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی اس مسجد کے ذمہ داران کو جزائے خیر دے، انہوں نے ایک بہترین پروگرام کا نظم فرمایا، اللہ اس پروگرام کو ان ذمہ داران کے اور ہم سب کے میزان حسنات میں شامل فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم۔ شکریہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔